اور میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ ٹائمنگز کی بات ہوتی ہے ساری. یہ ہمارے جو حکمراں ہیں نا, مشرف صاحب کو دیکھ کے مجھے پوری تاریخ پڑھی ہے, پوری تاریخ. ایوب خان صاحب ہمارے جو فیلڈ مارشل ایوب تھے, وہ جب ان کے اقتدار کے آخری دن تھے تو یہاں پہ ایوان صدر اس وقت ہوتا تھا پنڈی میں, اسلام آباد میں نہیں ہوتا, پنڈی میں ہوتا تھا جہاں فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے, وہ ایوان صدر ہوتا تھا. تو وہاں پہ وہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں بیٹھے ہوئے. تو اس وقت ان کے جو سیکٹری انفارمیشن تھے وہ تھے الطاف گوہر. تو ایک دن وہ خود راوی ہیں, کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا ایوب خان بیٹھے ہوئے ہیں اور اداس سے بالکل, اور اکیلے بیٹھے ہوئے تھے لان میں. تو الطاف گوہر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا, میں پاس جا کے بیٹھ گیا ان کے, میں نے کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا ان کو, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تنہا. اچھا پورے ملک میں ان دنوں احتجاج ہو رہا تھا, پورے ہنگامہ پورے ملک میں ہو رہا تھا. الطاف گوہر کہتے ہیں کہ میں نے ایوب خان سے کہا کہ کیا ہوا. ایوب خان صاحب نے عجیب بات کی, وہ کہتے ہیں کہ یار آج الطاف ایسا ہوا کہ میں اسی باغیچے کے ایک کونے میں چلا گیا جہاں میرے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے, اور وہ کھیل جو کھیل رہے تھے اس کا نام تھا جلسہ جلسہ, اور انہوں نے بچوں نے ایک سٹیج بنایا ہوا تھا بیچ میں, اور اس سٹیج میں ایک بچہ چھوٹا سا کھڑا ہوتا اور وہ کھڑا ہو کے کہتا ایوب خان, اور باقی بچے نعرے لگاتے ہائے ہائے, اور پھر ایک بچہ کھڑا ہو کے, یہ ان کے ایوان صدر کے اندر ہو رہا تھا. اچھا. تو ایوب خان جو ہیں انہوں نے یہ دیکھا اور اس کے بعد وہ آ کے بیٹھ گئے اور اداس بیٹھے تھے. تو الطاف گوہر نے ان سے کہا کہ علی جی جانے دیں, کوئی بات نہیں, ایسے ہی ہے بچے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اب میرا وقت آ گیا ہے, مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے, اب نہیں. اور اس کے بعد پھر یحییٰ خان آئے اور جب پیپر رکھا تو ایوب خان نے سائن کر دیا. ایک وقت تھا میرا خیال سے کہ جو وقت ہوتا ہے نا, یہ وقت کبھی حکمراں سمجھتے ہیں کہ وقت پلٹے گا, وہ ایسے لوٹ جائے گا وقت, ایسے وقت کبھی گھومتا نہیں ہے. وہ پوری ایک وقت مشرف صاحب کے لیے تھا کہ وہ ڈیسیجن کرتے 2007 میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, این آر او نہ کرتے, کچھ اور کرتے, کوئی اور فیصلہ کر لیتے, تو شاید تاریخ ان کو کسی اور طرح یاد کرتی, اور آج بھی معاملات کچھ اور ہوتے, ملک بھی کسی اور جگہ کھڑا ہوتا, کچھ اور ہوتا. لیکن شاید وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پائے, یا کیا ہوا خدا جانے. تو اور اس میں ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں ذرا, ایک ایران کے, آپ میرے خیال سے ناظرین بور نہیں ہو رہے, ایک اور مجھے واقعہ یاد آ گیا تو میں اسی سے ریلیٹڈ بات کرنے لگا ہوں. ایران کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, تو اس کے دربار میں ایک نجومی آ گیا چائنا سے, کہیں سے, چین سے, اور نجومی نے, اچھا بادشاہ جو تھا وہ بہت بیزار ہو, کہتا ہے سارے فراڈ, یہ نجومی وجومی سارے فراڈ ہوتے ہیں, ان کی بات میں نے سنی. اس کو وزیر اعظم کو پڑھا تھا, یعنی جی یہ نجومی جو ہے آپ پلیز اس کو آپ بات تو کریں, سوال تو پوچھیں, یہ ایسے ذائچے بناتا ہے. بادشاہ کہتا تھا نہیں. اچھا اس نے کہا چلو میں پوچھتا ہوں اس سے. تو نجومی آ گیا, تو بادشاہ نے پوچھا, سوال کیا, اس نے کہا چیک کرتا ہوں اس کو. اس نے کہا اچھا میرا نام بتاؤ. تو نجومی نے سوچ کے جواب دیا, آپ کا نام جناب والا اور شیر بابکان ہے. تو بادشاہ ہنسا, اس نے کہا میرا نام تو ساری دنیا جانتی ہے, میرا اصل نام بتاؤ. نجومی نے پوچھا اچھا آپ کا کون سا والا نام بتاؤں, جو آپ کے والد نے رکھا تھا, آپ کی والدہ نے رکھا تھا, آپ کی پھوپھی نے رکھا تھا, آپ کی خالہ نے رکھا تھا. بادشاہ نے کہا سارے بتا دو. اس نے ایسے حساب کتاب کیا, ذائچہ وائچہ بنائے, 400-500 نام تختے پہ لکھ کے دے دیے. تو بادشاہ امپریس ہوا تھوڑا سا, اس نے کہا نہیں ابھی بھی چیک کرتا ہوں. ایک سوال کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, چوتھا, کرتا گیا, نجومی سارے جواب دیتا چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ 3-4-5 گھنٹے گزر گئے. جب رات آنے لگی تو بادشاہ نے اس سے ایک سوال کیا, سب کو بھیجا اس نے باہر, اور نجومی سے ایک بات کی. اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے یہاں آگ جلتی ہے, ہم لوگ آگ کو مانتے ہیں, آگ کی پوجا کرتے ہیں, یہ مجھے بتاؤ کہ جو آتش کدا ہے یہ کب تک جلے گا, یہ آگ کب تک جلے گی. تو نجومی نے حساب کتاب لگایا اور کہا بادشاہ کو 150 سال کے بعد یہ آگ یہاں سے بجھ جائے گی, ایک قوم آئے گی پھونک مار کے آگ کو بجھا دے گی. بادشاہ نے کہا اچھا. اس نے انعام دیکھے, نجومی کو بھیج دیا. پوری رات بادشاہ جاگتا رہا. اگلا دن آ گیا, بادشاہ کسی سے نہیں مل رہا, گھومتا رہا. بڑا تاریخ کا بہت بڑا نام ہے ارشید بابکان. اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ کو اب سمجھ ہی نہیں آیا, کہ اس نے کہا کیا مطلب ہے, ہمارا آتش کدا, ہمارا یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اس نے ادھر ادھر بلایا اپنے درباریوں کو, کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ کیلنڈر کو پیچھے کر دیں. تو بادشاہ سلامت نے کیلنڈر کو 150 سال پیچھے کر دیا, 150 سال پیچھے کر دیا کیلنڈر, اور
جنتری منتری جو ہوتی تھی زمانے میں، اور بادشاہ اس کے بعد آرام سے سو گیا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک 150 سال کے بعد وہاں پہ قوم آئی، ایران کو فتح کیا، آگ کو بجھا دی. وقت جو ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے. ایک کالرز ہم لیتے رہیں گے اگر بیچ میں. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک کال ہے لاہور سے. بالکل، وقت دوبارہ پیچھے نہیں جا سکتا، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، یہ تو کہاوت بھی ہے. وقت کی پابندی اور وقت کے حوالے سے کافی یہ حکمرانوں کا احساس نہیں ہوتا. بالکل، جو آج بھی بیٹھے ہیں اور جو ماضی پہ پوری تاریخ ہے، اور تاریخ سے سیکھتے نہیں. زمانہ ہے نا، زمانہ اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے زمانے کی، لیکن ایک انسان سمجھتا نہیں ہے اس بات کو. اس وقت ٹھیک ہے یہ نا کہ آپ اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مشرف صاحب کو اس وقت میں 2007 میں چلے جانے تھے. 2008 میں جب وہ آ گئے تھے نا، 2008 میں میں نے پہلے بتایا تھا، آخری اپنے استعفے سے چند روز پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا ان کا استعفہ کس نے دیا تھا. ان کے بڑے قریبی دوست، ان کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نے ان کو جا کے میسج دیا تھا کہ سر آپ پلیز